وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ کے شیدائیوں، عظمت مصطفیٰ کے علمبرداروں، آج کے اس نازک دور میں امت مسلمہ پریشان ہے۔ ایک سادہ لو آدمی ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اس فرقہ بندی کے دور میں ہر مسجد سے قرآن کی آواز آتی ہے، حدیث بھی پڑھی جا رہی ہے، ہر عالم یہ کہتا ہے کہ میں راہ حق پر ہوں۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ راہ حق پر کون چل رہا ہے۔ اس سوال کا جواب الہ العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر وہ میرے محبوب کے صحابہ کے انداز میں ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ میرے رب نے صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے عقیدے کو بطور معیار، بطور ماڈل، بطور نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اب صحابہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا ہے۔ تو گویا ابو بکر میرے رب کا انتخاب ہے، عمر بھی میرے رب کا انتخاب ہے، علی بھی میرے رب کا انتخاب ہے، عثمان بھی میرے رب کا انتخاب ہے، طلحہ بھی میرے رب کا انتخاب ہے، سعد بھی میرے رب کا انتخاب ہے، امیر معاویہ بھی رب کا انتخاب ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے میرے آقا کی، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ فرمایا واحبونی لحب اللہ۔ فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم واحبونی لحب اللہ واحبو اہل بیتی لحبی۔ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ فرمایا میرے صحابہ کے متعلق دل میں خوف خدا رکھنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جنہوں نے ان سے محبت کی وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، جنہوں نے ان سے بغض رکھا وہ زو سمجھے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھ رہا ہوں۔ اب میرے رب نے بطور ماڈل، بطور نمونہ، بطور معیار صحابہ کرام کی ذات کو پیش کر دیا۔ اب صحابہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کیا؟ آج کے اس اجتماع میں آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے ایمان وہ قبول ہے جو صحابہ کے انداز میں ہو۔ اب اس دنیا میں اور خصوصاً قائد آباد میں 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کیمپ کا رستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری سے، 100% ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کافر اپنے منجھے ہوئے
قاصد کو بھیجتے ہیں. قاصد کون ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ہے. بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کہتا ہے کہ کافروں نے کہا لولا نزل القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ اللہ نے اگر قرآن نازل کرنا تھا تو 2 عظیم آدمیوں پہ نازل کرتا. ان عظیم میں ایک عروہ بن مسعود بھی تھا. لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ کافر جس کو بڑا سمجھتے تھے وہ میرے آقا کی بڑائی کا قائل ہو گیا. کافر جس کو بڑائی کا امیدوار سمجھتے تھے وہ میرے آقا کی غلامی کا امیدوار بن گیا. آتا ہے کئی دن میرے آقا کے دربار کا مشاہدہ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ غلامان مصطفیٰ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا ان جیسا کائنات میں کسی کو بھی نہیں سمجھتے. تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے، غور کر کے، فکر کر کے، توجہ کر کے، منظر دیکھ کر کافروں کے پاس جاتا ہے. اب سارے کافر منتظر ہیں کہ عروہ دربار مصطفیٰ سے کیا پیغام لے کے آیا ہے. کہتا ہے وفدت علی الملوک، اے کافروں کی جماعت میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. وفدت علی القیصر والکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہتا ہے کافروں کی جماعت میں نے قیصر روم کی بارگاہ بھی دیکھی، کسرا شاہ ایران کا دربار بھی دیکھا، نجاشی شاہ حبشہ کی بارگاہ بھی دیکھی، پر اللہ کی قسم جو ادب دربار مصطفیٰ میں دیکھا ہے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. کہتا ہے جو تعظیم میں نے دربار مصطفیٰ میں دیکھی ہے نہ دربار حبشہ میں دیکھی، نہ دربار روم میں دیکھی، نہ دربار کسرا میں دیکھی، میں نے دنیا میں کہیں تعظیم کے وہ مناظر نہیں دیکھے جو دربار مصطفیٰ میں دیکھے ہیں. کہتا ہے وہ صرف سپاہی نہیں، وہ تو عاشق مصطفیٰ ہیں. اور ہر صحابی زبان حال سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے عصر حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے. اے عصر حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. انہوں نے کہا ذرا بتا تو نے دربار مصطفیٰ میں کیا دیکھا؟ خشور سنیو، ذرا دل کے کان کھول کے بیٹھو. یہ روایت کرنے والا قائدآباد کی مسجد کا بریلوی نہیں، روایت کرنے والا صدیق اکبر نہیں بلکہ بدترین دشمن مصطفیٰ ہے. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل تلک بہا وجہہ وجلدہ. کہتا ہے اللہ کی قسم جب یہ نبی تھوک پھینکتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے ہیں. کہتا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل، یہاں حسر ہے. کہتا ہے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ نبی نے تھوک پھینکی ہو زمین پہ گئی ہو، جب بھی تھوک پھینکتا ہے صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ تھوک کو چہروں پہ مل لیتے ہیں. اب ذرا رکیے یہاں. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ نبی ہماری مثل ہے، نبی ہمارے جیسا بشر ہے، نبی گاؤں کا چودھری اور شہر کا نمبردار ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی صحابہ نبی کی تھوک کو چہرے پہ نہ ملتے. صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نبی بے نظیر بے مثل و مثال ہے، یہ ہمارا جیسا بشر نہیں، یہ تو رب کا یار ہے. اور اس کی تھوک کوئی معمولی تھوک نہیں، یہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، یہ بیماریوں کی شفا بھی ہے. انہوں نے کہا ذرا کچھ اور بتاؤ. کہتا کادو یقتتلون علی وضوئہ. کہتا ہے منظر یہ ہے کہ جب یہ نبی وضو کرنے لگتا ہے
صحابہ وضو کے گرنے والا پانی لینے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. شاید کوئی دوست کہے یہ عجیب بات ہے. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمائش یہ تو بڑے ایثار کرنے والے ہیں, دوسروں کو اپنے پر فوقیت دینے والے ہیں. میدان احد میں 5 زخمی پڑے تھے, ہر ایک العطش پکار رہا تھا. پانی لے کر پہلے صحابی کے پاس جب پہنچا اس نے کہا اگلے بھائی کو دو, اگلے کے پاس پہنچا اس نے کہا اگلے کو دو, اگلے کے پاس پہنچا اس نے کہا اگلے کو دو. 5ویں کے پاس پہنچا تو سارے مر چکے تھے. وہ تو زندگی کی آخری گھڑیوں میں بھی اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے, لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ کائنات کی ہر چیز میں دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے تھے, تبرک میں کسی کو بھی ترجیح ہرگز نہیں دیتے تھے. تکبیر سیدی مرشدی سیدی مرشدی حضرت علامہ سرکار محمد رسول اللہ صاحب قدیمی. اب بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیے. میرے آقا کی محفل سجی ہے, ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہیں, ایک طرف عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں. میرے آقا نے پیالے سے پانی پیا. اب طریقہ یہ تھا میرے آقا کا کہ پہلے دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے, تبرک دینا چاہا. اب دائیں جانب عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے. میرے آقا دینا حضرت ابو بکر صدیق کو چاہتے تھے. فرمایا عبداللہ تیری اجازت ہو تو ابو بکر کو دے دوں. عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر پر میرے 1000 سلام ہو, لیکن آپ کا تبرک پہلے میں پیوں گا بعد میں ابو بکر پیے گا. عبداللہ بن عباس دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے تبرک کو ہم حاجت روا بھی سمجھتے ہیں, مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں, جان اپنی کو ترجیح نہیں دیتے, لیکن تبرک میں کملی والے کے تبرک کو کسی اور پر ترجیح نہیں دے سکتے. توجہ ہے. کہتے ہیں قادو یقتتلون علی وضوئہ, نبی کے وضو سے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اب سنیو اپنا مبارک ہو تم پر کہ تمہارا جو رستہ ہے صراط مستقیم ہے, تمہارا جو رستہ ہے وہ راہ حق ہے. اللہ کی قسم دوسری طرف شیخ الحدیث کھڑا ہو, ادھر ایک ریڑھی والا کھڑا ہو, آپ اس سے پوچھیں کہ نبی کے لعاب کی کیا حیثیت ہے, وہ کہے گا وہ تو میری طرح بشر تھے, لعاب کی کیا حیثیت ہے. ادھر ایک سنی ریڑھی والا ہو, اس سے کہو کہ نبی کے لعاب کی کیا حیثیت ہے, وہ کہے گا جان چاہتی ہے تو جائے لیکن لعاب مصطفیٰ لے لوں گا. یہ صلح حدیبیہ والے صحابی کون ہیں؟ یہ کوئی مکہ کے بدو نہیں, یہ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پیارے جب صحابہ تیری بیعت کر رہے تھے میں رب ان سے راضی ہو رہا تھا. فرمایا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. پیارے جب صحابہ تیری بیعت کر رہے تھے وہ ظاہراً تیری بیعت تھی, حقیقت میں میری بیعت تھی. پنجابی شاعر نے قلم توڑا کہ تیرا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے, تیرا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے, وہ کافر جیڑا وقت آکھے. 2 باتیں آ گئی. کہتا ہے اذا امرہم ابتدروا امرہ, جب یہ نبی حکم دیتا ہے, یہ صحابہ چوری والے مجنو نہیں, صرف نام کے غلام نہیں, بلکہ حکم ایک کو دیتا ہے دوڑ سارے صحابہ پڑھتے ہیں. کہتا اذا تکلم خفضوا اصواتهم, جب یہ نبی کلام کرتا ہے صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. کہتا ہے فلا یحدون النظر الیہم تعظیما لہ, صحابہ تو آنکھ بھر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. 5 باتیں بیان کرنے والا کافر ہے. کیا باتیں ہیں کہ جب نبی یہ تھوک پھینکتا ہے صحابہ چہرے پہ مل لیتے ہیں, وضو کے گرنے والا پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے, چہروں پہ مل لیتے ہیں. جب نبی حکم دیتا ہے سب دوڑ پڑتے ہیں, جب نبی کلام کرتا ہے آوازوں کو پست کر دیتے ہیں. یہ اتنے عاشق ہیں کہ نظر اٹھا کے نبی کے چہرے کو تکتے بھی نہیں ہیں. اب قید آباد اور گرد و نواح کے پڑھے لکھے دوست غیور سنیو, میرا سوال ہے کہ نبی کے دربار کا مشاہدہ جب کافر نے کیا
اس نے 5 باتیں عشق رسول کے حوالے سے بیان کی. حالانکہ دربار مصطفیٰ میں باتیں تو اور بھی تھیں. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحابہ نماز بڑی ذوق سے پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, خوف خدا رکھتے ہیں, آپس میں محبت ہے, متقی ہیں. لیکن وہ کہتا کافروں یہ ساری باتیں تو ان کی ذات کے ساتھ ہیں, میں وہ قوت بتانا چاہتا ہوں جس سے صحابہ ناقابل تسخیر بن گئے ہیں. غیور سنیو, ہاں اس سے 1500 سال پہلے اگر کافر ڈرا تھا تو عشق مصطفیٰ کی قوت سے ڈرا تھا. آج بھی کافر ڈرے گا تو عشق رسول سے ڈرے گا. پھر دوسری حدیث مسلم سے پڑھ رہا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. سنو صحابہ کا عقیدہ سنو, صحابہ کا ایمان سنو. کہتی ہیں یہ کملی والے کا جبہ ہے جو میرے آقا پہنا کرتے تھے, میری بہن عائشہ کے پاس تھا, ان کا وصال ہوا تو میں نے لے لیا. جبے کو کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں ہم یہ جبہ لے کے بیماروں کو پلا دیتے ہیں, نبی کے جبے کی برکت سے رب شفا عطا فرما دیتا ہے. آج توحید کا درس یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. صحابہ کا درس یہ ہے کہ نبی کا مقام تو بلند ہے, نبی کے جسم سے جو جبہ لگ جاتا ہے وہ حاجت روا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. آئیے شاعر کی روح تڑپی, کہتا ہے جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلے شفا کے لیے. جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو کہ مدینہ چلے شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے. پھر دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری اور مسلم دونوں سے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ بغدادی مسجد کے خطیب کا عقیدہ نہیں, یہ فیصل آباد سے شیخ الحدیث سردار احمد کا عقیدہ نہیں, یہ امام احمد رضا فاضل بریلی کا عقیدہ نہیں. ام المومنین ام سلمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی اور جن کا وصال سب سے آخر میں ہوا. کان اذا اصاب الانسان عین او شیء قاس الیہا مختبۃ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تمسکہ فی جلجل من فضہ خدخدت ہو. توجہ ہو, وہ عقیدہ سنو, وہ ایمان سنو, وہ نظریہ سنو, وہ پیغام سنو. آج ایک قوم تو صحابہ کا نام سننا گوارا نہیں کرتی, دوسری قوم صحابہ کا نام سنتی ہے, پیغام قوم پر عمل نہیں کرتی. سنی تجھے مبارک ہو, صحابہ سے عشق بھی رکھتا ہے, صحابہ کے پیغام کو بھی مانتا ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ جب مدینہ میں کسی کو نظر لگ جاتی, کوئی بیماری ہو جاتی جسم میں, پانی کا پیالہ دے کے ام سلمہ کے پاس بھیجتے تھے. ام سلمہ کیا کرتی تھی؟ ان کے پاس چاندی کی دبیا میں میرے آقا کی زلف کا بال تھا, پیالے کے پانی میں بال کو ڈبوتی اور کہتی لے جاؤ تمہاری ساری مرض دور ہو جائے گی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کا بال حاجت روا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. ارے یارو, جو نبی کے بال کو حاجت روا سمجھتے تھے خود نبی کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو کہ مدینہ چلے شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے. اب اٹھاؤ تفسیر کبیر, اٹھاؤ طبرانی کی معجم کبیر, اٹھاؤ مجمع الزوائد. حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ کیا ہے؟ جنگ یرموک لگی ہے, ٹوپی خالد کی گم ہوئی, فرمایا اطلبوہا, میری ٹوپی ڈھونڈو. صحابہ نے ٹوپی ڈھونڈنی شروع کی, نہ ملی, فرمایا اطلبوہا, دوبارہ ڈھونڈو. دوبارہ ٹوپی ڈھونڈی گئی, ٹوپی مل گئی,
وہ تو کپڑے کی عام ٹوپی تھی. صحابہ نے کہا خالد تو کیسا جرنیل ہے کہ تو کپڑے کی پھٹی پرانی ٹوپی ہے, نہ یہ خوبصورت ہے, نہ یہ قیمتی ہے, نہ یہ خود ہے, تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں میری فتح کا راز اسی ٹوپی میں ہے. پوچھا کیا بات کیا ہے؟ کہتا ہے میرے آقا نے عمرہ کیا, بال مبارک منڈوائے, کسی نے دائیں طرف کے بال لیے, کسی نے بائیں طرف کے بال لے لیے. کہتا سبقتها بالناسیہ, میں نے آقا کے سامنے کے بال لیے, فجعلتها فی هذه القرنسوہ, میں نے بال اس ٹوپی میں رکھ لیے. میرا عقیدہ یہ ہے جب تک ٹوپی میرے سر پہ رہتی ہے فتح میرے قدم چومتی رہتی ہے. پچھلے سال میں نے حدیث پیش کی, ہمارے ایک دوست مولانا صاحب کہنے لگے اور جی زندوں کے وسیلے کے ہم بھی قائل ہیں, ذرا مزار کی کوئی حدیث پڑھے. اب آئیے مزار پہ بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث ہے تفسیر ابن کثیر میں, حدیث ہے تفسیر مدارک میں, حدیث ہے تفسیر قرطبی میں, حدیث ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی نشر و طیب میں, کہ میرے آقا کے وصال کو 3 دن گزر گئے, ایک عربی آ گیا. حدیث کے راوی مولانا حنیف نہیں, حدیث کے راوی علی شیر خدا ہے. عربی آیا, قبر انور کی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو, میرے یار کی بارگاہ میں آ جاؤ, میں غلطی کر بیٹھا ہوں, آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. ہم چشتی ذوق رکھتے ہیں سوری صاحب, مجھے اشعار کا بھی ذوق ہے. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ عربی قبر انور کی مٹی جب ڈالتا ہوگا تو اردو میں کہنے کے طور پر کہتا ہوگا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تمہارے حال سے کہتا ہوگا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے, ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نشر و طیب میں لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی غفر لک ما تقدم من ذنبک, اور میری مزار پہ آنے والے جا اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے. تو تم حدیث پر آتے ہو, اور میں قرآن پڑھ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, امت نے بچڑے کی پرستش کی, موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, رب کی ناراضگی آئی, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹا. قوم نے کہا پیارے موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, رب سے توبہ قبول کرائیے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ قوم توبہ کرنا چاہتی ہے. رب نے فرمایا تلواریں لے ایک دوسرے کو قتل کریں, جب ہم چاہیں گے کہیں گے توبہ قبول ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب 12,000 مارے گئے میرے رب نے کہا اب توبہ قبول ہے. یہ تو امت تھی کلیم اللہ کی, باری آ گئی محمد حبیب اللہ کی. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی توبہ تو وہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کیا, میری گناہگار امت کی توبہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے وہ کلیم ہے, تو حبیب ہے. کلیم وہ ہے جو میری رضا چاہتا ہے, حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے. پیارے تیری امت کی توبہ میں ہم وہ اصول نہیں اپنائیں گے. کیوں؟ تیری امت کا چہرہ بعد میں ہمیں نظر آئے گا, تیری کالی کملی پہلے نظر آئے گی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا پیارے اگر تیرا امتی غلطی کر بیٹھے, نہ لاہور جائے, نہ اسلام آباد جائے, نہ وائٹ ہاؤس جائے, تیرے قدموں میں آ جائے اور بندہ معافی مانگے اور تو سفارش بھی کرے, فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, ضرور بھی ضرور خدا بندے کی توبہ کو قبول کر لے گا. اب در مصطفیٰ سنی علماء نے نہیں سکھایا, در مصطفیٰ پہ جانا خود رب نے سکھایا ہے. ہائے ہائے شاعر نے قلم توڑ دیا, کہتا ہے مجرم ہو تم اشک سے دھوتے ہوئے آؤ, مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ,
اللہ کے دربار میں روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، آؤ تو درے یار سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ارے احادیث کا مطالبہ کرنے والے دوستو، مستدرک حاکم اٹھائیے، اقبل مروان فوجد رجلا بازیا على قبره فقال اتدري ما تصنع فاذا هو ابو ایوب انصاری فقال جئت رسول اللہ ولم آت الحجر۔ مروان گورنر آیا تو آقا کی مزار انور پر ایک آدمی سر رکھ کے پڑا تھا، اس نے یہاں سے پکڑا اور کہا تجھے بتا کیا کر رہے ہو؟ جب اس آدمی نے سر اٹھایا تو مروان حیران رہ گیا کہ وہ تو صحابی رسول ابو ایوب انصاری ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جے تو رسول اللہ، اور مروان میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ معلوم ہوا مزار مصطفیٰ پہ آنا صرف سنیوں کا طریقہ نہیں، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ پھر مواہب الدنیا اٹھائیے، زرقانی اٹھائیے، شاہ ولی اللہ کی قرۃ عین اٹھائیے، دلائل النبوت اٹھائیے کہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، کاٹ پڑ گیا، صحابی آتے ہیں مزار انور پہ، یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے، رب سے دعا کیجئے۔ تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا پیغام کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہ اللہ سے کچھ لینا ہو مزار مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ میرے آقا خواب میں ملے کہ میرے صحابی جا عمر کو خوشخبری دے کہ چند دنوں میں تجھے سیراب کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے عرض کروں، مجھے حیرانی ہے کہ ہمارے دوست اپنے اکابر کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔ امداد المشتاق مصنف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اٹھائیے، کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سارے علماء دیوبند کے پیر ہیں، اپنے پیر نور محمد جھنجھانوی کے بعد تھے۔ نور محمد جھنجھانوی کا وقت وصال آیا، فرمانے لگے حاجی امداد اللہ میری خواہش تھی تجھے چلے کراؤں گا، مجاہدے کراؤں گا، روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچاؤں گا، لیکن افسوس کہ موت آ گئی۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں میں رونے لگا۔ خواجہ نور محمد جھنجھانوی نے کہا امداد اللہ رونے کی ضرورت نہیں، فقیر مرتا نہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے، میری قبر پہ آنا تیرا کام ہے، فیض دینا میرا کام ہے۔ حاجی امداد اللہ سب علماء دیوبند کے پیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے خواجہ نور محمد جھنجھانوی کی مزار سے وہی فائدہ حاصل کیا جو زندگی میں حاصل کرنا تھا۔ اور یہ صراط مستقیم میرے پاس ہے، برے صغیر میں علماء دیوبند کے سرخیل مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، جس کو اسماعیل شہید بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد سید احمد بریلوی کو فیض دینے کے لیے، توجہ کریں، فیض دینے کے لیے غوث اعظم کی روح اور شیخ احمد نقشبند کی روح ایک مہینہ آپس میں جھگڑتی رہی، ایک کہتی تھی میں فیض دوں گی، دوسری کہتی تھی میں فیض دوں۔ غوث اعظم بغداد میں، شیخ احمد سرہند میں، سینکڑوں میل دور سید احمد بریلوی دہلی میں، دونوں روحیں جھگڑتی رہیں، ایک کہتی تھی میں سید احمد کو فیض دوں گی، دوسری کہتی تھی میں فیض دوں گی۔ مہینہ کے بعد فیصلہ ہوا کہ دونوں اکٹھا فیض دے دیں، دونوں نے فیض دے دیا۔ مقام غور ہے، اگر تیرے استاد کو بغداد سے چل کے غوث اعظم فیض دینے دہلی آ سکتے ہیں تو مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا بھی محفل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوانح قاسمی ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی کے سوانح لکھنے والے ہیں مناظر حسن گیلانی، کہتے ہیں فوت شدہ بزرگوں کی روحوں سے استمداد حاصل کرنے کے معاملے میں جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کل تک سب کا عقیدہ ایک تھا، سارے قبول کے فیض کے قائل تھے، سب قبول انبیاء کے فیض کے بھی قائل تھے، قبول اولیاء کے فیض کے بھی قائل تھے۔ یہ اختلاف تو کل کی پیداوار ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرمائے کامیاب تب ہوگے جب صحابہ کے انداز میں ایمان لاؤ. صحابہ کا انداز کیا ہے کہ تن من دھن کملی والے کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جنگ بدر کے لیے میرے آقا نے صحابہ کو بنایا کہ صحابہ کافر لڑنا چاہتے ہیں، اب کیا خیال ہے؟ مہاجرین کی طرف توجہ کی تو حضرت مقداد اٹھے، کہتے ہیں لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب لڑے. اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے. دنیا کو بتا دیں گے کہ غلام مصطفیٰ ہے. اور رفیع جالندری کی روح تڑپی، کہتا اٹھے مقداد اٹھ کے عرض کی اے سرور عالم. اٹھے مقداد اٹھ کے عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے. کافروں نے میدان میں کھڑا کیا، سارے کافر اکٹھے ہو گئے. توجہ فرمائیں، کافروں نے کہا اتحب ان محمدا علان عندنا ونضرب عنقه وانك جالس في اهلك. انہوں نے کہا زید تجھے خدا کی قسم دے کے کہتے ہیں ایک بات صحیح بتانا. انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہ آج تیرا کیا خیال ہے کہ تیری جگہ جہاں محمد ہوتے ہم ان کا سر قلم کرتے تو گھر میں بیٹھا ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ لیکن غلام مصطفیٰ کی بات غور سے سن. کہتا واللہ ما احب ان محمدا فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ وانا جالس فی اہلی. کہتا ہے تم تو گردن کٹانا کہتے ہو، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کملی والے کے قدم میں کوئی کانٹا چبھ جائے. شاعر نے قلم توڑ دیا، کہتا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے. بدر کے بعد کی کہا میری آخری گھڑیاں ہیں، ذرا کملی والے آقا کو میرا سلام پہنچا دے. ہائے پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا ہے وہ زبان حال سے کہتا ہے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے میں لگیاں توڑ نبھا لین دے. دو گھڑیاں رک جا تقدیرے میں لگیاں توڑ نبھا لین دے. خود جان حوالے کر دے ساں ذرا جان دمالے کا لین دے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. دو گھڑیاں رک جا تقدیرے میں لکھیاں توڑ نبھا لین دے. خود جان حوالے کر دے ساں ذرا جان دمالے کا لین دے. ہو چلی ختم اسیری ہے میرے سونے جھات اخیری ہے، ذرا رک جائیں سونے دو گھڑیاں اکھیاں نو پیاس بجھا لین دے. سولی پہ چڑھا رہے وہ نوکدار لکڑی سینے میں گزر رہی ہے. پوچھتے ہیں کیا خیال ہے آج تیری جگہ محمد ہوتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کملی والے کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. تم سولی پہ چلنا کہتے ہو. شاعر نے کیا مزے کی بات کی ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کے بھی ایک تو بوند مل جائے تو سستی ہے. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کے بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. انہی الفاظ پہ اجازت. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ورچہ کلاتھ ہاؤس والوں کا کہ جنہوں نے بڑی محبت سے اسٹیج کو ستایا سجایا. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے.